مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ مسلمانوں کی اصلاح کا طریقہ کار، جہاں تک خود مسلمانوں کے صحیح ہونے اور ان کے مکمل اصلاح کا تعلق ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور ان کے پکے سچے مسلمان بننے کا معیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کا تصور دعوت دین اور اس کے تکملہ جہاد کو مقصد زندگی اور پہچان بنائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ بات ضرور روشن کی طرح عیاں ہے کہ زندگی میں دعوت دین کو دوسرے درجے پہ رکھ کر اہمیت دینے والا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو بالکل نظر انداز کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ کرنا تو بالکل خام خیالی ہے۔ اگر دعوت نہیں دو گے، داعی نہ بنو گے تو مدعو بننا پڑے گا۔ ایک بڑے عالم جو ایک مدرسے کے شیخ الحدیث بھی ہیں، انہوں نے ایک دوست کو اپنا یہ قصہ سنایا کہ وہ ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے، ان کے ڈبے میں چند نوجوان بھی تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان نوجوانوں نے سیٹوں سے نیچے چادر بچھائی اور تاش نکالے، تاشوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ مولانا سے کہا، آپ بھی ہمارے ساتھ اس کھیل میں شریک ہو جائیں۔ مولانا کے پیروں سے تو زمین نکل گئی اور اتنا افسوس ہوا جو ناقابل بیان ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو ملامت کیا اور اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہا، اگر میں داعی بن جاتا، ان کو دین کی باتیں بتانے لگتا تو مدعو نہ بننا پڑتا۔ ان نوجوانوں کے پاس جو تھا انہوں نے اس کی مجھے دعوت دے دی، اور جو میرے پاس تھا یعنی علم و شریعت، میں نے اس کی دعوت ان کو نہ دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مجھے ایسے عمل کی دعوت دی جو سراسر لا یعنی تھا۔ اس سے مجھے بڑی عبرت ہوئی اور آئندہ کو عزم کیا کہ جہاں جہاں جاؤں گا داعی بنوں گا، لوگوں کو دعوت دوں گا۔ اسی طرح کا سفر کے ساتھیوں میں کوئی غیر مسلم ہو تو اس کو اسلام کی دعوت حکمت کے ساتھ دینی چاہیے۔ اگر دعوت نہیں دیں گے تو مدعو بن جائیں گے، دوسرے ہم کو دعوت دے دیں گے۔ اگر ہم دعوت دیں گے تو کوئی ہم کو دعوت نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ ایک بستی کے اندر، جیسے کہ میں بستی میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی دعوت کر دوں کہ آج دوپہر کا کھانا میرے پاس آ کے کھائیں، اب اسی دن دوپہر کے وقت کوئی اور مجھے کھانے کی دعوت دے گا؟ نہیں دے گا، کہ اس نے خود تو سارے لوگوں کی دعوت دی ہے، سارے اس کے گھر جا رہے ہیں دعوت کھانے کے لیے۔ اسی طرح دوسروں کو دعوت دیں گے، کوئی ہم کو غلط دعوت نہیں دے گا، برائی کی دعوت نہیں دے گا، غلط چیز کی دعوت نہیں دے گا۔ اگر دعوت چھوڑ دیں گے تو دوسرے لوگ ضرور دعوت دیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کو دعوت دیں گے۔ جیسے کہ مولانا جو گاڑی میں بیٹھ گئے تو ان لوگوں نے دعوت دے دی، اس لیے شروع جاتے ہی اپنی دعوت دے دیں۔
دین کی طرح لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت سمجھائیں۔ کسی کے اندر کامیابی ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو دعوت دے دی، صبح شام دعوت دے دی، ہر ایک کو دعوت دے دی۔ اسی طرح ہم بھی داعی بن جائیں، ہم بھی دعوت دینے والا بن جائیں، تاکہ ہم سب کی زندگیوں میں 100% دین آ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔